اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کا بیگ چھپانا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ آخری وقت آیا تھا، بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر تھے، موٹائی میں بھی برابر، رنگ میں بھی یکساں تھے۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، کان، ناک اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب کے ایک ہی طرح کے تھے۔ بال برابر بھی، کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا۔ تول میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے، اسی کو اپنا میرے بعد وزیر بنا دینا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتایا کہ تینوں پتلوں میں کیا فرق ہے۔ وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو ان پتلوں میں فرق بتائے گا اسی کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کے لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے اور بالوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ و روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پاتے تو وہ پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح بہت دن گزر گئے تو کوئی پتلوں کو پرکھ نہ سکا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مرتبہ دیتا ہے اس کو اس کی سمجھ دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر سے آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ ناپ میں برابر، رنگ و روپ جانچا، اس میں بھی کوئی فرق نہ پایا۔ اس نے تینوں پتلوں کو تو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلے کو دیکھا تو ان کے کانوں میں بھی سوراخ تھے اور یہ سوراخ بھی برابر تھے۔ اب وہ آدمی اور بھی پریشان ہو گیا۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا، دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں بھی پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چلے گئے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس پتلے میں کیا اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھائی اس میں اچھائی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ تو قیمتی ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بیت کی بات کی جائے تو اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسرے کا راز کسی سے نہیں کہتا وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہے۔ ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں، اچھے بادشاہ سے اپنا بیدی بناتے ہیں اور بڑی سے بڑی تنخواہ سے دیتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پوچھا، اچھا دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ تو اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے۔ یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔
ऐसे आदमी से ना नुकसान का डर होता है और ना कोई फायदा होता है। उसको किसी काम पर लगा दो तो ये तेली के बैल की तरह लगा रहता है। उसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं, जो वो चाहे दे दो, उसके लिए बहुत है। बादशाह उस जवाब से भी बहुत खुश हुआ और पूछा, अच्छा अब तीसरे पुतले के बारे में बताओ कि उसमें क्या बात। उस आदमी ने तीसरा पुतला उठाया और उसके कान में फूंका। फूंक उसके कान में से होती हुई मुंह में से निकल गई। आदमी ने कहा, हजूर ये पुतला 2 कौड़ी का भी नहीं। ये पुतला उस खराब आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो झट दूसरों से कह देता है। जहाँ कोई बात सुनता है बस बेजाने परखे हर एक से कहता रहता है। ऐसा आदमी झगड़े की जड़ होता है। ऐसे आदमी को लोग अगर भेदी बनाएं तो वो भेद को छुपा नहीं सकता और फिर उसे बड़ा नुकसान होता है। एक को दूसरे से उड़ा देता है। किसी की इज्जत और आबरू का उसे जरा भी ध्यान नहीं देता। बादशाह उस जवाब से बड़ा ही खुश हुआ। बादशाह ने उस आदमी से पूछा, मियाँ ये बताओ तुम्हारी समझ में ये बात कैसे आ गई। बड़े से बड़े समझदार लोगों ने उन पुतलों को देखा, जांचा, परखा, कोई ना समझ सका, तुमने कैसे समझ लिया। उस आदमी ने कहा, हजूर ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। अगर वो किसी के दिल में ना डाले तो फिर कुछ नहीं कर सकता। और आप मुझसे पूछते हैं कि किस तरह ये बात मेरी समझ में आ गई, तो हजूर अच्छी बात ये है कि मैं भी इन पुतलों को जांचने परखने के लिए परेशान हो गया था और उन्हें रख कर जाने ही वाला था कि अचानक मुझे हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बचपन की एक बात याद आ गई और भी पुतलों का भेद समझना अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसान कर दिया। बादशाह ने पूछा, वो क्या। उस आदमी ने बताया कि एक बार हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़कों के साथ खेल रहे थे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उन्हें सलाम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ज़रूरत से भेजा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस काम में बहुत ज़्यादा वक़्त लगा। फिर जब वो अपनी वालिदा के पास गए तो वालिदा ने कहा कि इतनी देर कहाँ रहे। बताया नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़रूरत से भेजा था। वालिदा ने पूछा, क्या ज़रूरत थी। जवाब दिया कि ये एक राज है। उनकी माँ ने कहा, देखो बेटे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी को ना बताना। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनाकर इस आदमी ने बादशाह से कहा, हजूर जब से मैंने ये बात पढ़ी है तब से मैं समझता हूँ कि भेद का छुपाना ही बड़ी कीमती बात है और भेद का खोल देना 2 कौड़ी की बात है। मुझे यही बात याद आ गई और फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए इन पुतलों का समझना आसान कर दिया। बादशाह ने कहा, सच में पुतलों में यही फ़र्क है।